السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماہر ابو بکر وائس۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے چینل پر آئے ہیں۔ تو آج بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے۔ آج آپ کے سامنے جو ہم پیغام لے کے آئے ہیں وہ ہے کہ آسان ترین استخارے کرنے کا طریقہ۔ استخارہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام بھی شروع کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی شادی کرنی ہے، کوئی کام بھی ہم کریں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، کیا اس کام کے لیے ہمارے لیے بہتری ہے کہ نہیں۔ ہم جو کام بھی شروع کریں اس سے پہلے اللہ سے مشورہ کریں، یہی مقصد ہے استخارے کا۔ تو بہت ہی آسان طریقہ کار ہم بتائیں گے کس طریقے سے ہم نے استخارہ کرنا ہے، اور جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں یہ بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے تصدیق شدہ طریقہ کار ہے۔ صلحاء، بزرگان دین، انہوں نے اسی طریقے سے استخارہ کیا ہے، اور استخارہ کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل ہے، اور اسی سے انسان کو بہتری ملتی ہے۔ جو کام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے، جس کام سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے تو اس کام میں کیا ہی برکت ہوگی۔ تو جی شروع کرتے ہیں استخارہ کرنے کا آسان طریقہ کار۔ اس سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو پہلے سنتے رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور اچھے کمنٹ کر دیا کریں۔ اس سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم نیکسٹ اس طرح کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ چلتے ہیں ابھی استخارہ کرنے کا طریقہ کار کی طرف۔ تو جو ہمارے نئے بہن بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ استخارہ کرنے کا وقت کون سا مناسب ہے۔ تو بہتر وقت جو بزرگوں سے تصدیق شدہ وقت ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسے وقت میں پڑ گیا جس کی وجہ سے عشاء کے وقت تک انتظار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی استخارہ کر سکتے۔ لیکن کوئی ایسا کام تھا کہ ظہر کی نماز تک بھی انتظار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ فجر کی نماز کے بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وقت بتا دیا ہے۔ اب جی آپ کو بتاتے ہیں استخارہ کرنے کا خوبصورت اور بہت آسان طریقہ۔ جی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ کرنے کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت کرنی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل استخارہ۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور جب ہم سورۃ فاتحہ شروع کریں گے تو جب ہم پہنچیں گے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر جب ہم نے پہنچنا ہے تو اس آیات کو بار بار پڑھنا ہے، مطلب اس آیات کا تکرار کرنا ہے۔ اس آیات مبارکہ کا تکرار کا مقصد یہ ہے کہ ہم بار بار اسے پڑھیں، اور یہاں تک کہ آپ کا رخ دائیں یا بائیں طرف نہ ہو جائے، مطلب کہ ہم بار بار اسی آیات کو پڑھتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو چہرہ جو ہے جس طرف جاتا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف، تو اسی طرف چہرے کو ہم جانے دیں۔ اگر فرض کریں کہ چہرہ بائیں طرف جاتا ہے
تو ہم اسے زبردستی دائیں طرف موڑتے ہیں تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دائیں طرف جا رہا ہے اور ہم زبردستی بائیں طرف موڑ رہے ہیں تو اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جس طرف چہرہ جاتا ہے اس طرف اسے جانے دیں، اور بار بار اسی آیات کا آپ تکرار کریں، بار بار اسی آیات کو پڑھیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے جائیں اسی آیات مبارکہ کو، اور جب آپ کو اطمینان ہو، تسلی ہو جائے کہ اب میرا چہرہ جو ہے ایک طرف مڑ چکا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف، بالکل آپ کو تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے، تب پھر آپ اپنے جسم کو ڈھیلا کریں، ڈھیلا کر کے پھر آگے آپ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم سے آگے صراط الذین انعمت علیہم۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ فاتحہ مکمل کریں، اس کے بعد آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، پھر رکوع کر لیں، پھر سجدے کر لیں، اس کے بعد دوسری رکعت پہ آ جائیں۔ تو دوسری رکعت کے اندر آپ نے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا تکرار نہیں کرنا دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جب تصدیق ہو گئی کہ میرا چہرہ دائیں طرف مکمل پھر گیا ہے یا بائیں طرف مکمل پھر گیا ہے، تب آپ نے جسم کو ڈھیلا کر کے آگے والا عمل شروع کرنا ہے۔ تو دوسری رکعت کے اندر آپ نے ایک ہی مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنی ہے، جیسے ترتیب سے ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پہلے والی ترتیب سے الگ پڑھیں، نہیں، اسی ترتیب کے ساتھ جیسے پہلے ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں، پھر رکوع کریں، پھر سجدے کریں، اس کے بعد نماز مکمل کریں، 2 رکعت، سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کا چہرہ پھرا تھا دائیں طرف تو یہ آپ کے لیے جس عمل سے آپ نے نیت کی تھی، جو کام آپ نے شروع کرنا تھا، جس عمل کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا، وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس کام کو آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے آپ مانگیں اس کی بہتری، گڑ گڑا کے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں، اس کی بہتری مانگیں اللہ سے۔ اور اگر آپ کا چہرہ پھر گیا تھا بائیں طرف تو پھر آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے گا، یہ آپ کے لیے پھر کام بہتر نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں، تو پھر آپ اس کام کو چھوڑ دیں، اس سے بچ دیں، اس سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے استخارہ کرنے کا۔ دوبارہ میں ذرا اسے رپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت کریں، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں پہلی رکعت میں۔ جب سورۃ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں تو بار بار اس آیات مبارکہ کا تکرار کریں، یعنی بار بار اسے پڑھیں یہاں تک کہ آپ کا ایک طرف چہرہ پھر نہ جائے۔ زبردستی چہروں کو نہیں ہٹانا کہ بائیں طرف جا رہا ہے اور میں اسے دائیں طرف پھیر دوں، ایسا نہیں کرنا۔ جب تسلی ہو جائے کہ میرا چہرہ ایک طرف پھر گیا ہے تب آپ جسم کو ڈھیلا کریں، اس کے بعد آپ آگے پڑھیں، سورۃ فاتحہ مکمل کریں، پھر سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں مکمل ایک بار، پھر بار بار اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھنا، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں، سورت پڑھنے کے بعد آپ اپنی نماز کو مکمل کریں، تب پھر آپ فیصلہ کریں کہ میرا چہرہ دائیں طرف پھرا ہے یا بائیں طرف۔ یہ ہے طریقہ کار استخارے کرنے کا۔ تو بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔